دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جینٹس اور کڈس ویئر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ، ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ بہترین ملبوسات، لیٹسٹ ڈیزائن، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے مصر سے۔ سعودی عرب کے المنان حکمران ولی عہد محمد بن سلمان 3 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں مصر پہنچ گئے۔ 3 برسوں کے دوران خلیجی علاقے کے باہر یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ وہ جارڈن اور ترکی بھی جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کا مڈل ایسٹ کے ملکوں کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب اگلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن اس خطے کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ اسرائیلی لیڈرز سے ملاقات کے بعد سعودی عرب کے لیڈرز سے بھی ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان مصر، جارڈن اور ترکی کے لیڈرز کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران باہمی تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایجپٹ پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی قاہرہ پہنچے پر ولی عہد بن سلمان کا استقبال کیا۔ سعودی عرب اور مصر کے درمیان مضبوط تعلقات کی عرب دنیا کے لیے خصوصی اہمیت ہے اور دونوں ممالک تاریخی طور پر ایک دوسرے کو خطے کا اہم اتحادی سمجھتے ہیں۔ اگلی خبر اسرائیل سے۔ اسرائیل کی اتحادی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ تحلیل کر دے گی، جس کے بعد ملک میں 3 سالوں میں 5ویں عام انتخابات منعقد ہوں گے اور ممکنہ طور پر سابق وزیر اعظم بنجامن نیتی یاہو کی حکومت میں واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک خطاب میں وزیر خارجہ یائر لیپڈ کے ساتھ کھڑے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا، ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسے موقع پر کھڑے ہیں جو آسان نہیں، مگر ہمارے خیال میں ہم نے اسرائیل کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے ترجمان کے مطابق اتحادی حکومت پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے ایوان کی تحلیل کا بل پیش کرے گی، جس کے بعد یائر لیپڈ عبوری وزیر اعظم ہوں گے۔ بڑی خبر یوکرین سے۔ یوکرین کے ریفیوجی بچوں کی مدد کرنے کے مقصد سے روس کے صحافی ڈمیٹری مراتوف نے اپنا نوبل امن انعام $103.5 بلین میں نیلام کر دیا ہے۔ نیلام کی اس قیمت نے نوبل انعام کے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ تنظیم ہیریٹیج آکشنرز کی جانب سے اس نیلامی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کس نے اس نوبل انعام کو خریدا ہے۔ اتنی زیادہ رقم کی امید نہ تھی۔ روسی صحافی مراتوف کا کہنا ہے، مجھے توقع تھی کہ مجھے بہت زیادہ لوگوں کی مدد ملے گی، لیکن مجھے اتنی بھاری رقم کی توقع نہیں تھی۔ مراتوف نے مہاجرین کے عالمی دن سے 3 ہفتے پہلے اپنے نوبل امن انعام کو نیلام کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں DNA کے اسٹرکچر کی دریافت کے شریک بانی جیمز واسٹن نے سال 2014 میں اپنا نوبل انعام $4.76 ملین میں نیلام کیا تھا۔ مراتوف کو اکتوبر 2021 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اس صحافی نے خود مختار روسی اخبار نووایا گازیٹا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ اس اخبار کے ایڈیٹر ان چیف بھی تھے۔ اگلی خبر ایلون مسک کے بیٹے کو لے کر۔ ٹیسلا چیف ایلون مسک کے ٹرانسجنڈر بیٹے زیویئر الیگزینڈر مسک نے اپنا نام اور صنف یعنی جینڈر تبدیل کرنے کی درخواست دی ہے۔ زیویئر پچھلے دنوں 18 برس کے ہو گئے اور وہ مرد کی جگہ اب نیا نام لڑکی کے طور پر رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں۔ ایلون مسک کے ٹرانسجنڈر بیٹے نے اپنی نئی صنفی شناخت کے سلسلے میں اپنا نام تبدیل کرنے کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے نام تبدیل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فطری یعنی بایولوجیکل والد کے ساتھ اب نہ تو رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی رشتہ یا کسی طرح کا تعلق رکھنا چاہتی ہے۔ 18 سالہ الیگزینڈر مسک جسٹن ولسن کے بیٹے ہیں، جنہوں نے سال 2008 میں ایلون مسک سے طلاق لے لی تھی۔ الیگزینڈر مسک نے اپنی نئی صنفی شناخت کے لیے نام تبدیل کرنے اور نئے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے دونوں کے لیے عدالت میں یہ درخواست اپریل میں ہی دائر کی تھی، لیکن بعض آن لائن میڈیا رپورٹس میں اب اس بات کا پتہ چلا ہے۔
ایک افسوسناک خبر مغربی افریقہ کے ملک مالی سے۔ مالی میں بزدلانہ اور وحشیانہ دہشت گردانہ حملوں میں 130 سے زیادہ شہری مارے گئے۔ ایک حکومتی بیان کے مطابق کتیبہ مکینہ ارمیڈ گروپ جو القاعدہ دہشت گرد گروپ سے وابستہ ہے، اس کے دہشت گردوں نے موپتی علاقے کے دلاس سوگو شہر میں پرامن آبادی کو نشانہ بنایا، ساتھ ہی دیوالیہ اور دیسیغو کی قریبی کمیونٹیز کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا، امادو کوفہ میں کتیبہ مکینہ آرمڈ گروپ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے شہریوں کی جملہ تعداد 132 ہے اور کئی مجرموں کی باقاعدہ شناخت کر لی گئی ہے۔ 2012 میں مالی میں حکومتی فورسز اور علیحدگی پسند تحریکوں کے جنگجوؤں کے درمیان مسلح تشدد شروع ہوا تھا۔ تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ سونے کے زیورات کی خواہش مند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام، ہیرا مارٹ۔ دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوسات کا شاندار کلیکشن، کویتی رانی ہار، نیکلس، بینگلز، منگل سوتر، جڑاوی زیورات۔ اس کے علاوہ آپ ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں انویسٹ کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں۔ ون سٹاپ فیملی شاپنگ مال، جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے لیڈیز، جینٹس اور کڈس ویئر بھی موجود، بالکل نیا اسٹاک، خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ اور تو اور ہر طرح کے ہوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے چلے آئیں ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔